وہ کالم نگار، تجزیہ نگار اور دانشور جو آج عالمی اخبارات کے مشاہرے یعنی پے رول پر ہیں، ان کی دم پر اچانک کیا پاؤں آیا ہے کہ وہ سب کے سب پاکستان کے 2018 کے انتخابات پر انگلی اٹھاتے ہوئے اسے پاکستان کی فوج اور ISI کی مداخلت اور چھتری کے تلے سائے ہونے والے انتخابات کا نام دے رہے ہیں۔ ان میں اکثریت پاکستانیوں کی ہے جو کل وقتی یا جز وقتی طور پر عالمی اخباروں کے ایجنڈے کے مطابق میرے ملک کی سرزمین پر بیٹھ کر میرے ہی ملک کو عالمی طاقتوں کی عین خواہش کے مطابق رسوا اور بدنام کرتے رہے ہیں۔ جو رہنما اس ایجنڈے کی تکمیل کے راستے کی رکاوٹ ہوگا، اس کی کردار کشی سے ان کی تحریروں کا آغاز ہوتا ہے اور پھر انجام اس بات پر جا نکلتا ہے کہ پاکستان بنیادی طور پر ایک ناکام ریاست ہے جو پہلے دن ہی سے مذہبی شدت پسندوں کے ہاتھ میں جرگمال رہی ہے، اور ان شدت پسندوں کی مدد فوج اور اس کے خفیہ ادارے کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ مدد کبھی کھل کر کی جاتی ہے اور عموماً خاموشی کے ساتھ۔ یہ سارے تجزیہ نگار، کالم نگار اور دانشور 1999 سے لے کے 2008 تک جنرل پرویز مشرف کی روشن خیال گود میں بیٹھے 9 سال تک کلکاریاں لیتے رہے۔ ان 9 سالوں میں اس ملک پر جو کچھ بھی بیتا، اس پر ان کی مجرمانہ خاموشی میرے لیے قطعاً حیران کن نہ تھی۔ مشرف عالمی میڈیا کا بھی لاڈلا تھا اور مقامی میڈیا تو اس کی جیب کی گھڑی تھا۔ NGOs کے فیشن زدہ ہجوم سے جنم لینے والی سول سوسائٹی کا وہ محبوب رہنما تھا۔ اس کے دور کا کوئی جرم ان لکھنے والوں کو جرم نظر ہی نہیں آتا تھا، خواہ وہ ہزاروں کی تعداد میں لاپتہ افراد ہوں، لال مسجد کا سانحہ ہو یا اکبر بگٹی کا قتل، انہیں یہ سب ملکی مفاد کے لیے کیے گئے اقدامات نظر آتے تھے۔ مشرف اگر کتاب میں پاکستانیوں کو بیچنے کا اعتراف کرتا یا کاف لیگ بنا کر الیکشن کا نتائج اپنی مرضی سے حاصل کرنے کی کوشش بتاتا تو کسی قسم کا اعتراض نہ کیا جاتا۔ جنہیں آج بلوچستان میں سینٹ الیکشنوں پر تبصرے کرنے سے فرصت نہیں، یہی لوگ تھے کہ جب پیپلز پارٹی سے درجن کے قریب ممبران اسمبلی کو توڑ کر پیٹریاٹ گروپ بنایا گیا تو یہ خاموش رہے۔ یہاں تک جمہوریت کے محافظ اول مولانا فضل الرحمان کی طالبان کے بارے میں مشرف پالیسی، جامعہ حفصہ اور لاپتہ افراد پر مسلسل خاموشی بھی ان دانشوروں کو اچھی لگتی تھی، اور وہ مولانا کو جمہوری روایات کے تسلسل کے لیے ضروری سمجھتے تھے۔ اس کے لیے یہ دانشور ایک مغرب زدہ لفظ استعمال کرتے تھے، مین سٹریمنگ، یعنی قومی دھارے میں لانا۔ ان تمام لوگوں کو نہ آمریت میں کوئی برائی نظر آتی تھی، نہ ہی اس کی گود میں پرورش پاتی ہوئی جمہوریت میں۔ یہ سب کچھ جائز اور روا تھا۔ پرویز مشرف نے جاتے جاتے عالمی طاقتوں اور ان کے مشاہرے پر لکھنے والے دانشوروں کی مرضی کی انجینئرڈ جمہوریت تحفے میں دے دی۔ پاکستان کی تاریخ میں ہزاروں مجرموں کو ایک فیصلے سے معاف کرنے کی اتنی بڑی نظیر نہیں ملتی جو کچھ NRO کے تحت ہوا۔ جمہوریت کے بت کی قربان گاہ پر تمام اصول قربان کر دیے گئے، کراچی کے ہزاروں قتل بھی معاف اور پاکستانی خزانے سے اربوں ڈالروں کی چوری بھی معاف۔ کوئی نہیں بولا، سب دم سادے ایک ہی دلیل دیتے رہے کہ یہ قربانی جمہوریت کے لیے دی جا رہی ہے۔ عالمی تجزیہ نگاروں کو تو ایسے لگتا تھا کہ سانپ سونگھ گیا ہو۔ مشرف اور اس کے حوالی دانشوروں میں شاید ہی کوئی ہو جو آواز بلند کرتا ہو۔ ڈیلی ٹیلی گراف کے پاکستان میں نمائندے انگبرٹ ولکنسن نے اپنے اخبار میں مشرف کے بارے میں لکھا، ہی از ویسٹ's own son of a bitch۔ یہ مغرب کی اپنی ہی گالی ہے۔ اسے اگلے دن پاکستان سے نکل جانے کا حکم ملا۔ کسی کو آزادی اظہار یاد نہ آئی۔ مجھے یاد ہے کہ کتنے ایسے لکھاری تھے جو انگریزی زبان میں کہے جانے والے اس لفظ کو محبت کا لفظ کہتے رہے اور لکھتے رہے۔ اس کے بعد 2008 اور 2013 کے الیکشن آئے، ایک میں زرداری اور دوسرے میں نواز شریف کی حکومت آئی۔ بنائی یا بنوائی گئی، اس پر کوئی بحث نہیں، لیکن ان نکلنے والوں کو کسی طور پر فوج اور ISI کی مداخلت نظر نہ آئی، اس لیے کہ یہ سب جانتے تھے کہ نواز شریف ہو یا زرداری، یہ ایک قدم بھی اپنے عالمی آقاؤں سے پوچھے بغیر نہیں اٹھائیں گے۔ سوات آپریشن سے لے کر وزیرستان تک اور حسین حقانی سے لے کر ڈان لیکس تک دونوں نے اپنے آپ کو عالمی طاقتوں کا وفادار ثابت کیا، اور کیوں نہ کرتے۔ ان کی زندگی کی تمام کمائی اور مستقبل وہیں پر تو ہے۔ برطانیہ اور امریکہ میں جائیداد رکھنے، کاروبار کرنے اور زندگی گزارنے والا عالمی طاقتوں کے خلاف چوں بھی نہیں کر سکتا۔ ان دونوں نے مل کر پاکستان کو عالمی طاقتوں کے لیے ایک چراگاہ بنانے کے لیے ایک شاندار راستہ نکالا۔ وہ راستہ یہ تھا کہ دنیا کے کسی ملک کے وسائل پر قبضہ کرنا ہو یا اسے اپنے حکم کا غلام بنانا ہو تو اسے GDP سے 50% تک مقروض ہونا چاہیے۔
جان پرکنز نے اپنی کتاب کنفیشنز آف این اکنامک ہٹ مین میں لکھا ہے کہ جب ایسا ہو جائے تو پھر پہلے ہم وہاں اپنے ہاکس یعنی عقاب بھیجتے ہیں جو اس قرض کے بدلے میں ملکی وسائل پر قابو پاتے ہیں، کوئی نہ مانے تو پھر اس کے سربراہوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ اس نے نکراگواس میں 4 مقتول سربراہوں کی مثال دی۔ اگر پھر بھی نہ ہو سکے تو ہم کوئی بھی الزام لگا کر ان ملکوں میں فوجیں اتار دیتے ہیں۔ 1947 سے لے کے 2007 تک کے 60 سالوں میں حکومتوں نے مل کر $40 ارب قرض لیا، لیکن زرداری اور نواز شریف نے ایک ایجنڈے کے تحت صرف 10 سال میں $40 ارب قرض لے کر پاکستان کا قرض GDP کے 75% تک پہنچا دیا۔ اب یہ ملک عالمی قرضوں کی چراگاہ بننے والا تھا۔ پاکستان کے پاس دینے کو تو وسائل تھے، مگر مطالبہ صرف ایک تھا کہ ایٹمی پروگرام ختم کرو اور عیش سے زندگی گزارو، لیکن سب کا خواب تلخ ہو گیا۔ اس چراگاہ پر یہ عالمی طاقتیں انہی زرخرید رہنماؤں کے راستے حملہ آور ہو سکتی تھیں، لیکن ان کا پہلا کارتوس ٹھس ہو کر رہ گیا جب الطاف حسین نے پاکستان اور فوج کے خلاف نعرہ بلند کیا۔ تو ان طاقتوں کو یقین تھا کہ کراچی سے انقلاب کا سفر شروع ہو جائے گا، لیکن کارتوس لندن کی رودبار میں غرق ہو گیا۔ اس کے بعد تو بھارتی اور عالمی میڈیا کی جھنجھلاہٹ دیکھنے والی تھی۔ افغانستان میں طالبان کے ہاتھوں امریکہ کی ذلت آمیز شکست نے پانسا پلٹ دیا۔ افغانستان میں عزت سے رہنا تو دور کی بات، عزت سے واپسی بھی مشکل ہو گئی۔ اگر پاکستان چراگاہ ہوگا تو پھر ہی حالات بدل سکتے ہیں۔ پاکستان میں ایسی قیادت چاہیے تھی جو عالمی طاقتوں کے اشاروں پر ناچے، ایسے اشارے جو امریکہ، بھارت اور دیگر طاقتیں مل کر دکھائیں، لیکن ایسا ان الیکشن میں ہوتا نظر نہیں آتا۔ اس لیے تمام بھارتی اور عالمی اخبارات کا ہدف 2 چیزیں ہیں۔ ایک یہ کہ کسی نہ کسی طرح پاکستان کے انتخابات کو جعلی قرار دے دیا جائے، تاکہ اگر پاکستان میں کوئی باغیرت وزیر اعظم آ کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرے تو ہم کہیں یہ تو فوج کا لایا ہوا ہے، اس کا تو مینڈیٹ ہی جعلی ہے، اس لیے یہ عوام کا نمائندہ نہیں۔ اور دوسرا ہدف عمران خان ہے۔ عمران خان سے ان کی دشمنی کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک یہ کہ اس کا کوئی مفاد، جائیداد، کاروبار پاکستان سے باہر نہیں کہ اسے بلیک میل کیا جا سکے۔ دوسری بات یہ کہ اگر عمران خان مغرب کے خلاف آواز بلند کرتا ہے، جیسا اس نے مشرف دور میں لندن میں ڈرون کے خلاف مظاہرہ کیا، ایوان رڈلی کے ساتھ مل کر عافیہ صدیقی کے لیے تحریک چلائی، عالمی پریس کو لے کر وزیرستان جا پہنچا اور نیٹو سپلائی کے خلاف دھرنا دیا، تو اس کے خلاف مغرب میں گفتگو کرنا مشکل ہے۔ کوئی بھی مغرب میں ان دانشوروں کی نہیں سنے گا۔ وہ کیسے کہیں گے کہ یہ ایک مولوی ہے، طالبان ہے، اسامہ کا شاگرد ہے، دہشت گرد ہے؟ اسے تو مغرب نے خود 40 سال سے پلے بوائے اور مغرب زدہ کے تصور میں پیش کیا ہے۔ یہ وہ ہڈی ہے جو پورے بھارتی اور مغربی پریس کے گلے میں پھنسی ہے۔ ایسے میں مجھے صرف ایک خوف ہے، اگر الیکشن میں ان کی مرضی کے نتائج نہ آ سکے تو الیکشن کا دن خوفناک بنایا جا سکتا ہے۔ پھر بھی الیکشن ہو گئے اور عمران خان برسر اقتدار آ گیا تو اسے پاکستان کا مرسی بنا دیا جائے گا، کیونکہ پاکستان میں کسی بھی وقت عالمی دباؤ کے تحت کچھ بھی کیا جانا ممکن ہے۔ لیکن میرا اللہ ان تمام تدبیر کرنے والوں سے بالا ہے، اسے پاکستان کے دشمنوں کا بھی علم ہے اور دوستوں کا بھی، اور پاکستان اس کی غیرت کی علامت ہے۔